نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ یہ 3 آیات قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے ہیں گرامر کے لحاظ سے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اکثر مترجمین کو مشکل پیش آئی ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی بہت مشکل مقام ہے۔ سورہ مائدہ 116 106 7 8 اس میں اللہ نے وصیت کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں کہ وصیت کرنی چاہیے، اور جو شہادت جس کو وصیت کی جائے اور جس کو وصی بنایا جائے اس کا کیا معیار ہونا چاہیے، اور جو گواہی دے اس کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ تو ان آیات کو سمجھنے سے پہلے اس کے شان نزول کے بارے میں بھی ایک واقعہ موجود ہے، اس کو اس سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بدیل نامی ایک مسلمان تھے مدینہ میں، وہ تجارت کے سفر پر شام جا رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو 2 ساتھی تھے وہ عیسائی تھے، وہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے، اور یہ شام کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ شام پہنچے، وہاں پر اپنے کاروبار کے دوران جتنا عرصہ بھی ٹھہرے، بدیل وہاں پہ بیمار ہو گئے، اور بیماری ان کی شدت پکڑ گئی۔ اب ان کو یہ احساس ہوا کہ میرا خیال ہے کہ شاید میں بچ نہ سکوں۔ انہوں نے جتنا بھی سامان ان کے پاس تھا اس کی ایک لسٹ بنائی کہ میرے پاس یہ سامان ہے، اور سارا سامان اکٹھا کیا اور وہ لسٹ جو ہے اس سامان کے اندر رکھ دی، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا یہ سامان میرے گھر والوں کو پہنچا دیں۔ یہ وصیت کی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پہنچا دیں گے۔ ان کا واقعی انتقال ہو گیا اس سفر کے اندر۔ اب وہ اس بات سے بے خبر تھے ساتھی کہ انہوں نے ایک سامان کی لسٹ اس کے اندر رکھی ہے لکھ کر۔ تو وہ سامان لے کے مدینہ پہنچے۔ اب سارا سامان انہوں نے اکٹھا کیا، تو اس کے اندر ایک بڑا قیمتی پیالہ تھا چاندی کا، جس کے اوپر سونے کی کڑھائی کی گئی تھی۔ وہ پیالہ ان کو پسند آ گیا، تو وہ پیالہ انہوں نے چھپا لیا، وہ اس سامان سے الگ کر کے اپنے گھر لے گئے، اور باقی سارا سامان جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو سپرد کر دیا۔ اب جب گھر والوں نے سامان کھولا تو اس کے اندر سے لسٹ بھی نکلی۔ اب اس لسٹ کے مطابق انہوں نے سامان کو پورا کیا تو اس کے اندر پیالہ نہیں تھا۔ انہوں نے ان 2 ساتھی جو عیسائی تھے ان کو بلایا، ان سے پوچھا بھی ایک پیالہ تھا اس میں، ان کو جی ہمیں تو نہیں پتا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا کوئی سامان بیچا تھا بدیل نے وہاں پہ؟ ان کو کوئی نہیں بیچا، بیچنے کی باری نہیں ہے، پہلے بیمار ہو گئے۔ انہوں نے کہا شاید انہوں نے کوئی چیز خریدی ہو بیچی ہو، تو ان کا جی نہیں، باقی اس پیالے کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان آیتوں میں کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا نماز کے بعد۔ تو نماز کے بعد جو بلایا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جی ہم تو نہیں جانتے، پیالہ ہمارے پاس ہے نہ، ہم دیکھا ہی نہیں۔ اب ہوا کہ ان آیتوں میں یہ کہا گیا کہ ان سے قسم اٹھائی جائے۔ اب اس کے بعد وہ جہاں چھوٹا سا شہر تھا مدینہ، تو چند دنوں کے بعد جو وارث تھے جن کے پاس سامان تھا، انہوں نے ایک سنار کی دکان پر وہ پیالہ دیکھ لیا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ پیالہ تو مدیل کا ہے، اور یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟
اس سے پوچھا دکاندار سے کہ بھائی یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا جی ہمیں تو وہ فلاں بندہ بیچ کے گیا ہے۔ وہ بندہ وہی تھا جو بدیل کے ساتھ گئے تھے۔ اب انہوں نے پھر جا پکڑا ان کو کہ جی یہ وہ پیالہ تو وہاں موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سے خریدا ہے، آپ نے بیچا ہے۔ تو یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا کہ جی یہ سارا معاملہ ہے، پیالہ دریافت ہو گیا ہے اور یہ پہلے یہ قسم کھا گئے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ، اور وہاں پہ موجود ہے، اور وہ دکاندار کہتا ہے کہ انہوں نے بیچا ہے۔ 1000 درہم کا اس زمانے میں اتنا قیمتی پیالہ تھا، وہ بیچا انہوں نے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر معاملے خبر ہوئی تو پھر جو اصل وارث تھے اس کے گھر والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان آیتوں میں کہا گیا، حضور نے پھر ان کو بلایا اور ان 2 بندوں سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ واقعتاً یہ پیالہ تمہارا ہے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ واقعتاً یہ پیالہ ہمارا ہے، ہمارے بھائی کا پیالہ تھا، ہم اس کو پہچانتے ہیں، اور یہ شخص جو عیسائی 2 ہیں انہوں نے غلط قسم اٹھائی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنا پہلا فیصلہ منسوخ کر دیا اور دوبارہ ان کی قسم پر وہ پیالہ ان کو دلوایا اور اس کی قیمت جو ہے واپس دلوائی۔ تو اس طرح اس سارے پس منظر میں اب یہ آیتیں سنیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان جو گواہی کا جو معاملہ ہے یہ وصیت کے پس منظر میں کیسے ہوگا، یعنی اذا حضر، جب آ جائے احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت کا وقت یعنی قریب آ جائے، حین الوصیتی، تو وہ وصیت کرنا چاہے، کیا کرے، اسنان ذوا عدل منکم، تو اپنے درمیان تمہارے میں سے 2 عادل آدمیوں کو وہ وصیت کرے، یعنی مسلمانوں میں سے تلاش کرے جو معتبر آدمی ہو، عادل آدمی ہو، ان کو وصیت کرے، او آخران من غیرکم، اور یا اگر مسلمان نہ ملے تو دوسرے کو بھی کہہ سکتا ہے، ان انتم ضربتم فی الارض، جب کہ تم سفر کے اندر ہو، یعنی اگر سفر کے اندر نہیں ہو تو پھر کوشش یہی کرو کہ مسلمان تمہیں مل جائے، اور اگر سفر کے اندر ہو تو مسلمان ملیں یا غیر مسلم ملیں، کسی کو بھی تم اپنا وصیت کر سکتے ہو۔ ان ضربتم فی الارض، جب تم سفر میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں کوئی مصیبت یعنی موت کی مصیبت پہنچے اور تم یہ سمجھو کہ موت آنے والی ہے، تو پھر تو 2 بندوں کو وصیت کر دو، 2 بندے بلا کے ان کو سارا معاملہ سمجھا دو، وصیت کر دو۔ اب ان کی ذمہ داری ہو گئی، جن کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ وصیت کا نفاذ کروائیں۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب یہ جو 2 بندے مقرر کیے ہیں اس بندے نے، اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں بندوں کو تم نماز کے بعد روک لو، ان کو روک لو، فیقسمان باللہ، اور ان کو کہو وہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، یعنی یہ کس صورت میں ہوگا، اگر تمہیں شک ہو، لا نشتری بہ ثمنا، اگر تمہیں شک ہو یعنی ان بندوں پہ شک ہو، پھر ان کو نماز کے بعد بلاؤ مسجد میں اور ان سے کہو کہ وہ قسم کھائیں کہ وہ نہیں بیچیں گے اپنی قسم کو تھوڑی قیمت پر، یعنی کہ وہ جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، کوئی اس کے غبن نہیں کریں گے اس وصیت میں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ان کو کہو کہ یہ اقرار کریں کہ وہ اللہ کی اس شہادت کو، گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْعَاصِمِينَ، اس صورت میں اگر وہ چھپائیں گے تو یقیناً گناہ گار ہو جائیں گے۔ اب یہ پہلی آیت، پہلا حکم کہ یعنی اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ اس کی موت آنے والی ہے تو 2 بندوں کو وصیت کر دے، اور اگر سفر کے اندر ہو تو پھر 2 بندے چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی اور ملے یعنی غیر مسلم بھی ہوں، ان کو بھی وصیت کر سکتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ شک ہو جائے ان بندوں کے کردار کے بارے میں جن کو وصیت کی گئی ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ کریں گے، تو ان کو پھر نماز کے بعد بلا کر مسجد میں ان سے قسم اٹھواؤ کہ بھی ہم صحیح بات کریں گے، صحیح شہادت دیں گے کہ مرنے والے نے کون سی وصیت کی تھی، اور ہم کوئی بات چھپائیں گے نہیں۔ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اور اگر تمہیں خبر ملے، یہ پتہ چلے، أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ یہ جو 2 بندے مقرر کیے گئے تھے کہ یہ مائل ہیں گناہ کی طرف، یعنی گواہی میں گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہیں، فآخران یقومان مقامہما، تو پھر کوئی اور 2 بندے ان کی جگہ پر کھڑے کرو، من الذین استحق علیہم الاولیان، یعنی ان 2 پہلے بندوں کے مقابل میں جو زیادہ حقدار ہوں، ان کے رشتہ داروں میں سے یا ان کے ورثاء میں سے ان کو مقرر کر دو، فیقسمان، تو وہ پھر قسم کھائیں اللہ باللہ، اللہ کی،
لا شہادتنا کہ ان کی گواہی احق من شہادتہما، اور وہ یہ کہیں کہ ہماری گواہی ان پہلے والے گواہوں سے زیادہ سچی ہے. یعنی اگر ان پہلوں پہ شک ہو جائے تو پھر دو بندے ورثاء میں سے بلائے جائیں اور وہ یہ اس بات کی اللہ کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں اس معاملے کے بارے میں اور ہماری گواہی ان سے زیادہ بہتر ہے اور سچی ہے. وما اعتدینا، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے. انا اذا لمن الظالمین، اگر کریں گے تو ہم اللہ کے ہاں ظالم ٹھہرائے جائیں، یہ وہ اقرار کریں. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، اللہ نے کہا کہ یہ زیادہ قریب ہے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ زیادہ قریب ہے کہ صحیح تم شہادت دلوا سکو اور صحیح گواہی جو ہے لے سکو. او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کیونکہ اس صورت میں جو پہلے دو گواہ ہیں نا ان کو بھی خوف ہو جائے گا کہ ان کی گواہی جو ہے رد کر دی جائے گی. یعنی یہ سارا سسٹم موجود ہو، پہلے گواہوں کو بھی پتہ ہو کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی شک ہوا تو پھر دو اور گواہ کھڑے کیے جائیں گے اور ہماری بدنامی ہو جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ ان کی گواہی جو ہے ان کی قسم جھوٹی تھی. تو فرمایا کہ ان کی جو قسم ہے اس کو لوٹا دیا جائے گا. واتقوا اللہ، اور اس سارے معاملے میں اللہ سے ڈرو. واسمعوا، اور اللہ کے حکم کو سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ جو ہے فاسقین کو، نافرمانوں کی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کیوں نہیں سمجھ آئی بات؟ چیک کر لی، اس کے اوپر چیک رکھا جائے. ہاں، پہلی بات جن میں مختصر اس کو بتاتا ہوں دوبارہ سے. یعنی اگر آپ وصیت کر، پہلی بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں وصیت کروا دی، اس لیے اس چکر میں لوگ پڑیں گے اور یہ وصیت ویسے کرنی چاہیے. وصیت کا جو رواج ہے، پہلی بات تو یہ کہ تہائی جو دولت ہے، تہائی آپ کی جو پراپرٹی، اس کے بارے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے، کیونکہ باقی جو ہے وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح اللہ نے طے فرما دیا ہے. اچھا، وہ تہائی پراپرٹی کے علاوہ بھی وصیت ہوتی ہے. وہ وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات کو لکھ کے رکھیں کہ جی فلاں کو میں نے اتنا پیسہ دینا ہے، اور اس کو ہر مہینے ریوائز کرتے رہیں. ذرا آپ کی چینج ہوتی رہے گی، فلاں کو اتنا پیسہ دینا ہے، فلاں سے اتنا پیسہ لینا ہے، میری چیک بکس وہاں پہ ہیں، میرے اکاؤنٹس وہاں ہیں، میری چابیاں وہاں. یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد گھر والے پریشان نہ ہوں. بڑی پریشانی ہوتی ہے، میں نے کئی فیملیوں میں دیکھا، بہت پریشانی ہوتی ہے. تو پوری تفصیل لکھ کے رکھیں، ایک کاپی بنائیں، ڈائری بنائیں اور بیوی کو بتائیں کہ یہ ہے، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں، اور اس میں ہر چیز لکھیں کہ فلاں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں سے دینا ہے، اتنا دینا ہے، یہ قرض ہے اور یہ چیزیں ہیں. یہ تو پراپرٹی کے علاوہ ہے نا، جو پراپرٹی تو ظاہر جو ہے ہی ہے، وہ تو تقسیم ہو ہی جائے گی، اس میں بھی آپ ایک تہائی کی وصیت کر سکتے ہیں. اچھا، وصیت میں پھر یہ ضروری ہے کہ آپ دو گواہ بنا لیں اگر پراپرٹی کا معاملہ ہے. یہ جو ویسے تھوڑی بہت جو گھر کے معاملات ہیں اس میں ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ لکھ کے رکھ دیں، کسی ذمہ دار کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، کسی کو بتا دیں. لیکن اگر پراپرٹی کا معاملہ ہے اور اس کی تقسیم کا معاملہ، اس میں پھر دو گواہ جو ہیں وہ ضرور بنائیں. اور اگر ان دو گواہوں کے بارے میں یہ یعنی کوئی ذہن کے اندر شک شبہ ہو کہ یہ کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں تو پھر دو اور گواہ بھی مقرر کر دیں، دو اور بھی نام دے جائیں اور وہ کہیں کہ ان کو مسجد میں آ کر وہ قسم اٹھائیں. دیکھیں اللہ نے مسجد کا خاص طور پر اس میں اہتمام کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عصر کی نماز کے بعد بلایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں عصر کی نماز میں زیادہ نمازی ہوتے تھے، دن کے کام کاج ختم ہو جاتے تھے اور زیادہ نمازی ہوتے تھے. حضور اس طرح کے سارے معاملات کو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بلا کر حل کرتے تھے. تو مسجد ایک خاص تقدس کی جگہ ہے، تو یہاں پر جو بھی اقرار کیا جائے گا یا جو بھی قسم اٹھائی جائے گی اس کی زیادہ اہمیت ہے اس کی نسبت جو ہم باہر اٹھائیں گے. تو اس سارے معاملے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم وصیت کرو تو دو گواہ جو اس طرح مقرر کر لو اور ان دو گواہوں سے کہو کہ وہ مسجد میں جا کر قسم اٹھائیں کہ ہم کوئی بات نہیں چھپائیں گے اور صحیح گواہی جو ہے وہ بیان کریں گے. لیکن اگر بعد میں کسی ذریعے سے ثابت ہو جائے، جس طرح یہاں پہ ثابت ہوئی پہلے والے معاملے میں ثبوت مل گیا کہ انہوں نے بددیانتی کی ہے، تو پھر جو ہے وہ جو وارث ہیں وہ کوئی دو بندے نامینیٹ کریں اور وہ دو بندے قسم اٹھائیں کہ ہم اس معاملے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں اور زیادہ سمجھتے ہیں اور ہماری قسم ان سے زیادہ اہم ہے. وہ قسم اٹھائیں تو پھر پہلوں والوں کی قسم جو ہے وہ رد کر دی جائے گی اور اس قسم پر عمل کیا جائے.